حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے اور آپ کی مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ ولا یقبل الثناء الا من مکافئ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں آ کر کے اگر کوئی آپ کی تعریف آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں کرنا چاہتا تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اللہ کی ذات کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ یہ شرف ہے کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کی سب سے زیادہ تعریف پوری کائنات کرتی ہے، اس ہستی کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ کوئی سامنے سے آ کر کے حضور کی مجلس میں حضور کی تعریف کرتا۔ لیکن اگر کوئی زبردستی تعریف کرنا ہی چاہتا تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع نہیں فرماتے تھے بلکہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو یہ تعریف کے حوالے سے عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے، خوشامد پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چار لوگوں کے سامنے ہماری تعریف کرے، اگرچہ ہم کسی لائق ہیں یا نہیں۔ وہ تعریف وہ سچی کر رہا ہے یا جھوٹی کر رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، ہماری تعریف ہونی چاہیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اسوہ حسنہ کی بات کریں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی بات کریں تو ہم غلاموں کو ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی محفل اور مجلس میں منہ کے سامنے وہ کسی سے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آ کر کے میری تعریف کرے، تو ہمیں بھی ہمارے اندر سے یہ تڑپ اور طلب ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تعریف کروانے اور تعریف کروا کر کے سننے میں خوشی محسوس کرنے کے بجائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور عادت کے مطابق اپنی تعریف نہ کروانا پسند کریں، اپنی تعریف نہ سننا پسند کریں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں سے کان نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر جو دیکھنے کا معاملہ ہے اوپر دیکھتے تھے یا نیچے دیکھتے تھے، تو اوپر اور نیچے دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نگاہیں زیادہ تر زمین کی جانب جھکی ہوئی ہوتی تھیں، نگاہیں کم اٹھاتے تھے آسمان کی طرف، زیادہ تر نیچے دیکھا کرتے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات میں سے ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زیادہ تر ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ کان اذا التفت التفت جمیعا۔ ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے اگر کسی کی جانب متوجہ ہوتے تو متوجہ ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ پورے وجود اور پورے جسم کے ساتھ اس کی جانب، کسی کی جانب متوجہ ہوتے۔ یعنی اگر مجھے آپ کو آواز دینا ہے تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انگلی کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بلاتے ہیں اور خبر کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اشارے سے، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اور آپ کی سنت یہ تھی کہ اکثر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی جانب متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، پورا گھوم کر کے کسی کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے پورے وجود کے ساتھ۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی میں اور پوری حیات طیبہ میں آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ لیست لہ راحت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی آرام میں نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ کبھی بھی فرصت میں خالی نہیں بیٹھتے تھے۔ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کام ہوتا تھا۔ خالی بیٹھنا اور خالی بیٹھ کر کے جس طرح ہم اپنا وقت کبھی ضائع کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فرصت ہیں، خالی ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کسی بھی حال میں فارغ نہیں ہوتے تھے، خالی نہیں ہوتے تھے۔ ہر وقت کے لیے کوئی کام، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ہوتا تھا۔ کان یعظم النعمۃ وان دقت۔ اگر کوئی شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی طرح کا کوئی احسان کرتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے احسان کا بدلہ بڑھا کر کے اسے واپس فرمایا کرتے تھے۔ لا یذم منہا شیئا۔ اور اگر کوئی شخص کسی طرح کی کوئی غلطی کر دیتا آپ کے سامنے، آپ کی مجلس میں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ اس کی مذمت نہیں فرماتے تھے، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل نہیں کرتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے۔
اگر کوئی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ اس کی مذمت نہیں فرماتے تھے۔ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرَفَهُ، جب آپ کو کوئی خوشی پہنچتی، کوئی راحت پہنچتی تو آپ خوش ہوئے ہیں۔ خوش ہونے کی علامت یہ تھی، نشانی یہ تھی، پہچان یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش ہوتے اور حضور کو کوئی خوشی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنچتی تو آپ جذبہ نیاز مندی اور شکر مندی میں اپنے سر کو اور اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرتے تھے۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی عطا فرمائی ہے، تو اس خوشی پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار شکر کے طور پر جب کوئی خوشی ملتی تو اپنے سر کو اور اپنی نگاہوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھکا لیا کرتے تھے، زمین کی جانب کر لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُحَسِّنُ الْحَسَنَ، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی اچھا کام کیا جاتا یا کوئی اچھا کام آپ دیکھتے تو اچھے کام کی تعریف فرماتے، تحسین فرماتے، یعنی کہ اسے سپورٹ کرتے۔ وَيُقَوِّيهِ، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے سامنے کوئی برا کام کرتا یا آپ کی نظر پڑ جاتی، کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو جس طرح سے اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی تحسین فرماتے، اسے شاباش دیتے، تو اسی طرح سے وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی برا کام آپ کو نظر پڑتا، دکھائی دیتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس برے کام کی برائی سے اس کرنے والے کو آگاہ فرما دیتے تھے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس ہوتی تھی تو مجلسہ مجلس حلم وحیاء وصبر وامانۃ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا اور اس ذکر کی وجہ سے آپ کی جو مجلس ہوتی وہ مجلس حلم ہوتی، بردباری کی، ہمبلنس کی محفل ہوتی، عاجزی اور انکساری کی، وحیاء، حیا کی محفل ہوتی، صبر کی محفل ہوتی، امانت داری کی محفل ہوتی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے، حضور کی عادات میں سے، آپ کی سیرت میں سے اور آپ کے فضائل و خصائل میں سے ہے کہ کان اعف الناس، سب سے زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عفت والے، پاک دامن، سب سے بڑھ کر پاک دامن، کان اکرم الناس، سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، کان اصبر الناس، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، اور کان احلم الناس، سب سے زیادہ بردباری فرمانے والے، یعنی کہ سب سے زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہمبل ہونے کا جذبہ، ہمبلنس کا جذبہ تھا۔ کان احسن الناس، سب سے زیادہ حسین اور جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت۔ کان اجود، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر کے سخی۔ وکان اشجع الناس، سب سے بڑھ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہادر بھی تھے۔ کان یوصی باہل العلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرمایا کرتے تھے تو ان کی وصیت میں سے جو وصیت بار بار آپ تکرار کے ساتھ فرماتے وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ اہل علم کی قدر کرنے کی وصیت فرمایا کرتے تھے، اور اپنی امت کے جو اہل علم ہوں ان کی تعظیم اور تکریم کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام درس دیتے، بار بار وصیت فرماتے اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور امت کے لحاظ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ تھا، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ خَوْفًا عَلَىٰ أُمَّتِهِ، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حوالے سے سب سے زیادہ خوف زدہ رہتے تھے کہ میری امت کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور کسی گمراہی میں، کسی غلط کام میں اور کسی معصیت کا ارتکاب کر کے کہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مول نہ لے لیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ فکر مندی کی وجہ سے سب سے زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوف زدہ رہتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ امت کو اپنے آپ کا خوف نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کی جتنی پرواہ نہیں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کہیں زیادہ اپنی پوری امت کی پرواہ تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے تاکہ کوئی جہنم کے گڑھے تک نہ پہنچ جائے، کوئی جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ خائف رہنے والے، خوف زدہ رہنے والے تھے۔ ہمیشہ خوف یہ رہتا تھا کہ میری امت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور حضور کے اخلاق کے حوالے سے
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلم کا، صبر کا اور بردباری کا جو ذکر کیا گیا، آپ اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگا لیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، چونکہ پیچھے میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ وہ احلم الناس، سب سے زیادہ بردباری فرمانے والے تھے، سب سے بڑے صابر تھے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ تو اب اس کی مثال دیکھیں۔ ایک اعرابی شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام بخاری، امام مسلم کے ساتھ ساتھ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ اور یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک اعرابی شخص، دیہاتی شخص تھا، بدو، جسے بارگاہ نبوت و رسالت کے آداب معلوم نہیں تھے، نہیں جانتا تھا کہ بات کس طرح سے کرنا ہے اور پیش کس طرح سے آنا ہے۔ تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے سے واپس ہو رہے تھے، واپسی کے وقت وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کے پاس چونکہ مال غنیمت تھا اور وہ مال غنیمت ضرورت مندوں کو تقسیم کرنا تھا۔ اب وہ ضرورت مند ہے اور لینے کے لیے حضور سے خیرات لینے کے لیے آیا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن چونکہ بارگاہ نبوت و رسالت کے آداب سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس کے آنے کا جو انداز تھا، بات کرنے کا جو انداز تھا، وہ مناسب نہیں تھا۔ اور اس نے آنے کے بعد طریقہ یہ اختیار کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر ایک کھردری سی چادر پڑی ہوئی تھی، اور اس نے آنے کے بعد، آتا ہے آدمی سلام کرتا ہے، اپنی ضرورت بتاتا ہے، تو چونکہ دیہاتی تھا، آداب سے واقف نہیں تھا، آنے کے بعد اس نے اپنا مطالبہ اس طرح سے رکھا کہ سب سے پہلے آنے کے بعد اس نے اپنی چادر کو زور سے کھینچا، جو چادر پڑی ہوئی تھی کندھے پر، گردن پر، تو چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر اس چادر کے نشان آ گئے، زخم پڑ گیا۔ اور آنے کے بعد اس نے جو کہا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس بولنے میں بھی کوئی ادب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، یا محمد احمل لی علی بعیری ہذین من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مال آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ آپ کا اپنا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اور اس میں میرا حق بنتا ہے، اور میرے بچے جو ہیں ضرورت مند ہیں، میں ضرورت مند ہوں، بھوکا ہوں، اور میری ضرورت پوری کریں۔ یہ 2 اونٹ لے کر کے میں آیا ہوں، جو مال آپ کے پاس ہے میرے 2 اونٹ بھر کر کے مجھے دیجیے، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اب حلم دیکھیں، حضور کی برداشت دیکھیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور آپ کا صبر دیکھیں کہ جب اس نے اس طرح کے کلمات کہے اور چادر کھینچ کر کے آپ کو زخمی بھی کر دیا، اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے، فسکت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلما و کراما، حلم کی وجہ سے، ہمبلنس کی وجہ سے، بردباری کی وجہ سے، اور کرامت اور شفقت کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش کھڑے رہے۔ اس نے آپ کو زخمی کیا چادر کھینچ کر کے، اس پر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا، جو اس نے بولا بھی غلط تھا، پھر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مانگا تھا مال، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنے سخت جملے اس نے کہے تھے، اس کا جواب حضور نے یہ دیا، فرمایا المال مال اللہ وانا عبد، یہ مال یقیناً میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، یہ حضور نے فرمایا عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ اے اعرابی، تو آیا ہے، تجھے مال تو دیا جائے گا، لیکن یہ بتا کہ تو نے جو چادر اس طرح سے کھینچ کر کے مجھے زخمی کر دیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کی جزا کیا ہونی چاہیے۔ جب حضور نے پوچھا کہ تیرے اس عمل کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، تو اعرابی کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے یا جو کچھ میں نے کیا ہے، جو جملے کہے ہیں نہ اس جملے کا کوئی بدلہ ہونا چاہیے، جو چادر کھینچ کر کے میں نے آپ کو زخمی کیا اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے، غلطی تو نے کی ہے، بدلہ تو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ تو اس نے جواب یہ دیا، اتنا سب کام برا کیا تھا، لیکن یہ اب جو وہ کہنے جا رہا ہے، اس نے بڑے کمال کی بات کی۔ اس نے کہا لِأَنَّكَ لَا تُكَافِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو دیہات کا رہنے والا دیہاتی ہوں، بارگاہ نبوت و رسالت کے آداب نہیں جانتا تھا، آیا ہوں اور غلطی کر بیٹھا ہوں، گستاخی کر بیٹھا ہوں، آپ کو زخمی کر بیٹھا ہوں، اور آپ کی شان مبارک کے متعلق جو میں نے جملے کہے ہیں وہ بھی آپ کے شایان شان نہیں تھے، لیکن میں تو دیہاتی ہوں، ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں،
بدو ہوں، تو مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی بارگاہ کا، لیکن حضور آپ تو برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اس لیے مجھے کوئی اس برائی کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ برائی کا بدلہ آپ برائی سے نہیں دیتے، بل تجازا بالسیئۃ الحسنہ، بلکہ آپ تو ہر برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس ادا پر مسکرائے کہ آنے کے بعد اتنی زیادتی بھی کی اور بد کلامی بھی کی اور گستاخی بھی کی، لیکن بہرحال میرے ادب سے اور میرے اخلاق سے واقف ہو گیا، تو یہی کیا کم تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 اونٹ لے کر کے آیا ہے، ایک اونٹ گندم سے اور ایک اونٹ اس کے کھجور کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ بھر کر کے اور اس کو یہاں سے روانہ کیا جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اخلاق اپنے آپ کو تکلیف دینے والوں کے ساتھ اور زیادتی کرنے والوں کے لیے ساتھ تھے، تو ہم تعلیم اسی بات کی ہے، حضور کے اخلاق کا ذکر کرنے کا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کہ ہم سب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اخلاق سے، بردباری سے، صبر سے، تحمل سے اور آپ کی حیا سے درس لیتے ہوئے ہم بھی اپنے اندر ان تمام خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عالی صفات اور اعلیٰ اخلاق ہیں ان سب کو ہمارے اخلاق اور ہماری صفات کا حصہ بنائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔